کانفرنس ہال کی فضا اس وقت تناؤ سے بھرپور تھی جب نادیہ نے لڑکھڑاتے ہوئے پریزنٹیشن کی آخری سلائیڈ پر کلک کیا۔ فوراً ڈیلیگیشن کے سامنے اس کے لہجے کی تھرتھراہٹ احمد کمال کی عقابی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ احمد جو اپنے پرفیکشنسٹ مزاج کی وجہ سے مشہور تھا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سے غصے سے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتا، نادیہ کا رنگ سفید ہوا اور وہ ایک بے جان لاش کی طرح فرش پر جا گری۔ افراتفری کے اس عالم میں احمد کمال اسے قریبی کلینک لے کر بھاگا۔ غصہ اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ یہ ڈیل اس کے کریئر کے لیے بہت اہم تھی اور اس کی نئی سیکرٹری نے عین موقع پر سب مٹی میں ملا دیا تھا۔ کلینک میں وہ راہداری میں ٹہل رہا تھا کہ ڈاکٹر مریم کمرے سے باہر نکلی۔ احمد تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ کیا کوئی ڈرامہ ہے یا واقعی کچھ سیریس میٹر ہے؟ میری بہت اہم ڈیل کینسل ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ احمد کی آواز میں چھلکتا غصہ ڈاکٹر کو حیران کر گیا۔ ڈاکٹر مریم نے اینک درست کی اور تعصب بھری نظروں سے احمد کو دیکھا۔ مسٹر احمد، آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت شدید جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ آپ کو ان پر چلانے کے بجائے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی بہت کمزور ہیں اور شروع کے دن ہیں، اس لیے ابھی تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ احمد کمال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیوی، شروع کے دن؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی ہاں، مبارک ہو، آپ کی وائف امید سے ہیں، لیکن 5ویں ماہ کا حمل ہے اور ان کی رنگت بتاتی ہے کہ انہیں ضروری خوراک اور سکون نہیں مل رہا۔ پلیز ان سے جھگڑا نہ کریں، اس وقت انہیں سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلی گئی اور احمد کمال ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ میری سیکرٹری ہے، میری بیوی کب سے بن گئی؟ وہ غصے اور حیرت کے طوفان میں گھرا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نادیہ بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ احمد کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ سہم گئی۔ احمد نے ایک زوردار ٹھوکر سامنے پڑی کرسی کو ماری، جس کی آواز سے نادیہ اچھل پڑی۔ کیا تماشا ہے یہ؟ احمد نیچی لیکن خونخوار آواز میں گرایا۔ تم میری بیوی کب سے بن گئی؟ اور یہ کیا فضول بکواس سن کر آ رہا ہوں میں باہر؟ تم حاملہ ہو؟ نادیہ کے لب ہلے لیکن آواز نہ نکلی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ صرف تمہاری وجہ سے میری ڈیل کینسل ہو گئی نادیہ۔ میں نے تمہیں کام کے لیے رکھا تھا، ہسپتالوں کے چکر لگانے کے لیے نہیں۔ احمد اس کے سر پر کھڑا ہو کر دھاڑا۔ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی تو یہ نوکری کیوں جوائن کی؟ اور یہ ڈاکٹر مجھے تمہارا شوہر کیوں سمجھ رہی ہے؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ بولو۔ نادیہ کی آنکھوں سے ایک موٹا آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بمشکل بولی، سر مجھے معاف کر دیں، میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ کہا۔ جھوٹ؟ احمد نے طنزیہ کہا لگایا۔ ایسا جھوٹ جس نے مجھے ایک ایسی عورت کا شوہر بنا دیا جس کے ماضی کا مجھے علم تک نہیں۔ نادیہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ذلت اور خوف کا ایسا سمندر تھا کہ احمد ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ سر میں کیا کرتی؟ جب ڈاکٹر نے مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا تو میں ڈر گئی۔ اس معاشرے میں ایک اکیلی حاملہ عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، اگر یہ بات باہر نکلتی تو مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ ذلت کے اس خوف سے میں نے آپ کا تعارف اپنے شوہر کے طور پر کروا دیا۔ میں بہت مجبور تھی سر۔ احمد کمال کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بھڑک اٹھا۔ تمہاری مجبوری نے مجھے تماشا بنا دیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم احمد کمال کا نام اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے استعمال کرو گی؟ گناہ نہیں ہے یہ، نادیہ اچانک چیخی۔ اس کی آواز میں درد کی لہر تھی۔ 6 ماہ پہلے میری طلاق ہو گئی تھی۔ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، کسی گناہ کی نشانی نہیں ہے، لیکن یہ دنیا طلاق یافتہ عورت کے بچے کو بھی قبول نہیں کرتی اگر اس کے سر پر کسی مرد کا ہاتھ نہ ہو۔ ڈاکٹر مجھے غلط سمجھتی، وہ ہسپتال میں ہنگامہ کر دیتی، اسی لیے میں نے بس۔ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ مجھے تمہاری داستان غم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم نے میری عزت داؤ پر لگائی ہے۔ تم جیسی لڑکیاں اپنی بیچارگی کا کارڈ کھیل کر دوسروں کی زندگی برباد کرتی ہیں۔ نادیہ نے لرزتے ہاتھوں سے احمد کا کوٹ پکڑنے کی کوشش کی۔ سر خدا کے لیے کسی کو بتائیے گا مت، میں کل ہی استعفیٰ دے دوں گی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ احمد نے نفرت سے اپنا کوٹ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ فکر نہ کرو، میں دنیا کو یہ بتانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ میری سیکرٹری کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ کلینک کا بل میں نے پے کر دیا ہے، یہ میرا آخری احسان تھا۔ اب تم جانو اور تمہاری یہ ذلیل زندگی۔ وہ مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نادیہ نے پکارا، سر سنیں تو صحیح، لیکن دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ احمد کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو نادیہ کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں زندگی کی ایک ننھی سی رمق موجود تھی، لیکن اس کا اپنا وجود جیسے مر چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسے اس کے ماموں نے زبیر کے حوالے کیا تھا، کیسے زبیر نے اسے مارا پیٹا اور پھر ایک رات نشے کی حالت میں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ 5 ماہ سے اس سچ کو اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھی۔ اپنی کمزوری اور ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کی آڑ میں اس نے دنیا سے اپنا حمل چھپایا ہوا تھا، لیکن آج قدرت نے اسے سر عام سب کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ اندر داخل ہوئی۔
آپ کے شوہر کہاں گئے؟ وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے. میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ آپ کا خیال رکھیں. نادیہ نے زبردستی ایک پھیکی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور نظریں جھکا لی. وہ کام سے گئے ہیں. اس کی آنکھوں میں بے چارگی اور مستقبل کا خوف ناچ رہا تھا. احمد کا مال تو چلا گیا تھا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ گیا تھا جس کا اندازہ نادیہ کو بھی نہیں تھا. اگلے دن جب سورج کی پہلی کرنیں شہر کی عمارتوں کو چھوا تو نادیہ کے لیے یہ روشنی ایک انجانے خوف کی نوید تھی. وہ رات بھر ہاسٹل کے کمرے میں جاگتی رہی تھی. اس کے جسم کی نقاہت اب بھی واضح تھی، لیکن نوکری کھو دینے کا ڈر اسے زبردستی آفس کھینچ لایا تھا. نادیہ نے جیسے ہی آفس کے مین گیٹ سے قدم اندر رکھا، اسے فضا میں ایک عجیب سے بھاری پن کا احساس ہوا. استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی جو اسے دیکھ کر ہمیشہ مسکراتی تھی، آج اسے دیکھ کر فوراً فائل کے پیچھے منہ چھپا کر ساتھ والی ساتھی کے کان میں کچھ بدبدائی. نادیہ نے نظریں جھکا لی اور تیز قدموں سے اپنے ڈیسک کی طرف بڑھنے لگی. کیبن کے پاس کھڑے کلرک اور کچھ دیگر ملازمین کا ایک گروہ کہے لگا رہا تھا، لیکن نادیہ کو دیکھتے ہی وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی. احمد کمال کا پی اے شہریار، جو ہمیشہ خود کو بہت باخبر سمجھتا تھا، مسز الوی کے ڈیسک پر جھکا ہوا تھا. نادیہ کے قریب پہنچتے ہی اس کی آواز جان بوجھ کر بلند ہو گئی. ارے مسز الوی، آپ بھی نا، زمانے بدل گئے ہیں. اب وہ دور تھوڑی رہا کہ شادی بیاہ کے کارڈ بانٹے جائیں. اب تو براہ راست خوشخبریاں ہی ملتی ہیں، وہ بھی دفتر کے کاموں کے دوران. شہریار نے ایک معنی خیز نظر نادیہ پر ڈالی جو وہیں منجمد ہو کر رہ گئی. مسز الوی نے اپنے چشمے کے اوپر سے نادیہ کو حقارت سے دیکھا اور ایک زوردار ٹھٹھا لگایا. سچ کہا شہریار صاحب، ہم پرانے زمانے کے لوگ تو شرافت کی چادر اوڑھ کر جی رہے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ سیکرٹری بننے کے لیے آج کل کی لڑکیاں کیا کیا پاپڑ بیلتی ہیں. ویسے ماننا پڑے گا، انتخاب بہت اونچا ہے. سیدھا باس کے گھر کا چراغ، واہ. نادیہ کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو. اس کے ہاتھ لرزنے لگے. اس نے چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اسے اپنا وہ بیان یاد آ گیا جو اس نے کلینک میں ڈاکٹر کے سامنے دیا تھا. اس کی اپنی زبان اس کی دشمن بن چکی تھی. اسی لمحے احمد کمال کی کالی مرسیڈیز عمارت کے سامنے رکی. وہ اپنے مخصوص رعبدار انداز میں اندر داخل ہوا. اسے دیکھ کر ملازمین فوراً اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کی نظروں کا طنز احمد سے چھپا نہ رہ سکا. جب وہ لفٹ کی طرف بڑھا تو اسے محسوس ہوا کہ پیچھے سے لوگ اسے نہیں بلکہ اس کے کردار کو گھور رہے ہیں. جیسے ہی وہ اپنے کیبن کے پاس پہنچا، اسے شہریار اور مسز الوی کی دبی دبی ہنسی سنائی دی. احمد کے ماتھے پر بل پڑ گئے. وہ خاموشی سے اپنے کیبن میں چلا گیا، لیکن اس کے اندر غصے کا ایک لاوا پک رہا تھا. تھوڑی دیر بعد شہریار کچھ فائلیں لے کر اندر آیا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو احمد کو ایک آنکھ نہ بھائی. سر، یہ ڈیلیگیشن کی نئی ای میلز ہیں. شہریار نے فائل میز پر رکھی اور پھر ذرا رک کر بولا. ویسے سر، پورے آفس کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہم نے سوچا تھا کہ آپ کی زندگی صرف بزنس تک محدود ہے، لیکن آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے. احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں. کیا مطلب ہے تمہارا شہریار؟ کون سی مبارکباد؟ شہریار ذرا پیچھے ہٹا، لیکن اس کی آواز میں وہی چاشنی تھی جو کسی کی رسوائی سے لطف اندوز ہونے والوں کی ہوتی ہے. ارے سر، اب ہم سے کیا چھپانا؟ نادیہ صاحبہ کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے. کلینک میں جو ہوا وہ اب کوئی راز نہیں رہا. سب کہہ رہے ہیں کہ احمد سر نے اپنی سیکرٹری کو بیوی کا درجہ دے کر سب کو حیران کر دیا ہے. احمد کے ہاتھ میں موجود پین کڑک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا. باہر نکلو، وہ گرایا. سر، میرا مطلب تھا، میں نے کہا باہر نکلو. احمد کی دھاڑ سے پورا کیبن لرز اٹھا. شہریار بوکھلا کر باہر بھاگا. احمد غصے سے کھول رہا تھا. اس کی انا بری طرح زخمی ہو چکی تھی. اسے لگا کہ نادیہ نے یہ سب خود پھیلایا ہے تاکہ وہ اسے شادی پر مجبور کر سکے یا اس کی جائیداد میں حصہ لے سکے. اس نے فون اٹھایا اور انٹرکام پر گرج کر بولا. نادیہ، ابھی کے ابھی میرے کیبن میں آؤ. نادیہ جو اپنے ڈیسک پر سر جھکائے رو رہی تھی، کانپتے ہوئے اٹھی. جب وہ کیبن کی طرف بڑھی تو پورے آفس کی نظریں اس کے تعاقب میں تھیں. مسز الوی نے فکرہ کسا. لو بھائی، بلوا لیا صاحب عالم نے اپنی ملکہ کو، اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. نادیہ جیسے ہی کیبن میں داخل ہوئی، احمد کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکا. اس کا ارادہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرنے کا تھا، اسے نوکری سے نکالنے اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ احمد اس کے قریب پہنچ کر چیخا. تم نے یہ افواہ پھیلائی ہے نا؟ تم چاہتی ہو کہ پورا شہر مجھ پر تھوکے. تم نے یہ گھٹیا چال چلی ہے تاکہ تم میرے نام کا سہارا لے کر اپنی بدکرداری کو چھپا سکو. وہ نادیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے والا تھا کہ اچانک اس کی نظر نادیہ کے چہرے پر پڑی. نادیہ کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اس کے لب نیلے پڑ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہ آنسو بھی خشک ہو چکے تھے جو اس کی بے گناہی کی گواہی دیتے. وہ ساکت کھڑی تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو. اس کے جسم میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. احمد کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے. نادیہ کی خاموشی کسی گناہ گار کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ اس انسان کی خاموشی تھی جو ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا ہو. اس کی 5 ماہ کی حاملہ حالت
جو اس کی کمزوری کی وجہ سے اب بھی واضح نہیں تھی، لیکن احمد کو اب اس کے وجود سے جھلکتی نقاہت صاف نظر آ رہی تھی۔ بولو کچھ، خاموش کیوں ہو؟ احمد کی آواز کی سختی میں اب ایک عجیب سی لرزش آ گئی تھی۔ نادیہ نے دھیرے سے نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، بس ایک لامت نہ ہی بیرانی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے ایک کاغذ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ اس کا استعفیٰ تھا۔ میں نے کچھ نہیں پھیلایا سر۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ احمد کو سننے کے لیے جھکنا پڑا۔ میں تو خود مر جانا چاہتی ہوں، لیکن اس معصوم کا کیا قصور؟ میں جا رہی ہوں، آپ کا نام اب کسی کی زبان پر نہیں آئے گا۔ وہ مڑی اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ احمد اسے روکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا سچ کیا ہے، لیکن اس کی اپنی انا اور باہر کھڑے ملازمین کی طنزیہ نظروں نے اسے اپنی جگہ جکڑے رکھا۔ باہر نکلتے ہوئے نادیہ کو مسز الوی کی آواز پھر سنائی دی۔ دیکھا، ابھی سے نخرے شروع ہو گئے، بات نہیں بنی تو منہ لٹکا کر جا رہی ہے۔ نادیہ آفس کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ دھوپ تیز تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی برفیلے غار میں ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی، بیٹا، اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پیچھے کیبن میں احمد کمال ساکت بیٹھا اس استعفے کو دیکھ رہا تھا، جس پر آنسوؤں کے 2 دھبے اب بھی گیلے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس نے کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ آفس کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نادیہ کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ سورج کی تمازت اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں یادوں کا ایک ایسا طوفان اٹھا جو اسے 6 ماہ پیچھے اس اندھیری کوٹھری میں لے گیا جسے وہ اپنا گھر سمجھتی تھی۔ وہ ایک بوسیدہ سا گھر تھا جہاں نادیہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد پناہ گزین ہوئی تھی۔ باورچی خانے میں برتنوں کے گرنے کی آواز آئی تو نادیہ سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ نادیہ، اے نادیہ، مر گئی ہے کیا؟ دیکھ ذرا اپنے ماموں کے لیے چائے بنائی ہے، ابھی تک نواب زادی کے نخرے ہی ختم نہیں ہوئے۔ مامی کلثوم کی کرخت آواز ذہن میں گونجی۔ نادیہ دوپٹے سے پسینہ پونچھتی ہوئی باورچی خانے سے باہر آئی۔ مامی بس چائے بن گئی ہے، وہ بس ذرا طبیعت کو گولی مار۔ مامی کلثوم اس کے قریب آ کر گرائیں اور اس کا بازو مروڑ دیا۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے طبیعت کا بہانہ اچھا ہے۔ سن لے، میرے بیٹے زبیر کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ باہر آوارہ گردی میں نے اور تیرے ماموں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرا نکاح زبیر سے کر دیں گے۔ کم از کم ایک امید تو ہوگی کہ شاید وہ سدھر ہی جائے۔ نادیہ کی آنکھوں میں دہشت پھیل گئی۔ مامی، زبیر بھائی، میرا مطلب ہے وہ تو نشہ کرتے ہیں، وہ تو جواری ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے؟ ماموں آپ تو کچھ بولیں۔ نادیہ نے صحن کے کونے میں بیٹھے ماموں رحمت خان کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا۔ رحمت خان نے حقے کا کش لگایا اور نظریں چرا لیں۔ نادیہ پتر، کلثوم ٹھیک کہہ رہی ہے، زبیر میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو اس کی زندگی سنوار دے گی۔ ویسے بھی اس گھر میں رہنے کا اتنا حق تو تجھے ادا کرنا ہی ہوگا نا۔ ماموں کی خاموشی نادیہ کے لیے مامی کے ظلم سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے ایک قربانی کا جانور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نکاح کے 3 ماہ کسی ڈراونے خواب سے کم نہ تھے۔ زبیر جو کبھی نادیہ کا کزن تھا، اب اس کا وہ جلاد بن چکا تھا، جس کی صبح گالیوں سے اور رات مار پیٹ سے ہوتی تھی۔ کہاں ہیں پیسے؟ نکال جلدی۔ ایک رات زبیر نے نادیہ کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹا۔ اس کی آنکھیں نشے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ زبیر، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، مامی نے گھر کے خرچ کے لیے جو دیے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ خدا کا خوف کریں، میں حاملہ ہوں، اس بچے کا تو سوچیں۔ نادیہ نے درد سے کراہتے ہوئے التجا کی۔ بچہ؟ زبیر نے طنزیہ کہا لگایا۔ میری قسمت پھوٹی تھی جو تم جیسی منحوس سے شادی ہوئی۔ میری ہر بازی ہار رہا ہوں، جوا میں سب لٹ گیا، اور تم یہاں بیٹھ کر بچے کی دہائی دے رہی ہو۔ یہ بچہ بھی تمہاری طرح منحوس ہوگا۔ اس نے زوردار لات نادیہ کے پہلو میں ماری۔ نادیہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ ماموں اور مامی کے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ پیٹا۔ ماموں بچائیں مجھے، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اندر سے مامی کلثوم کی آواز آئی۔ میاں بیوی کا معاملہ ہے، خود نپٹاؤ، سوتے ہوئے ہمیں تنگ نہ کرو۔ ماموں خاموش رہے، جیسے ان کے کانوں میں مہر لگ گئی ہو۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ زبیر آج اپنی بائک بھی جوئے میں ہار کر آیا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے نادیہ کو گردن سے دبوچ لیا۔ آج تمہارا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، تم رہو گی نا تو میری نحوست بڑھے گی۔ اس نے دیوار پر لٹکا ہوا بھاری ڈنڈا اٹھا لیا۔ نادیہ نے آخری ہمت جمع کی اور اسے دھکا دیا۔ بس زبیر، بہت ہو گیا، میں اب مزید ظلم نہیں سہوں گی۔ میں اس بچے کے لیے جیوں گی، تمہارے اس جہنم میں نہیں رہوں گی۔ زبیر لڑکھڑایا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے حقارت سے نادیہ کے چہرے پر تھوکا۔ بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، جاؤ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، مجھے نہیں چاہیے ایسی عورت اور نہ ہی یہ بچہ۔ اس نے اپنے حواس کھو کر غصے میں چیخنا شروع کر دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ نادیہ کے سر پر آسمانی بجلی بن کر گرے۔ بارش کی گرج میں یہ 3 لفظ اس کی زندگی کی بساط الٹ گئے۔ زبیر نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مین گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ جاؤ اب کسی بھی کھائی میں گرو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ گیٹ زور سے بند ہوا اور نادیہ کی چیخیں بارش کے شور میں دب گئیں۔ نادیہ سڑک کے کنارے پڑی رہی۔ اس کے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد تھا اور روح زخموں سے چور تھی۔
اس کے پاس نہ سر چھپانے کو جگہ تھی، نہ سہارا دینے کو کوئی مرد۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بین کیا، یا اللہ میں کہاں جاؤں، میرا کیا قصور تھا؟ اسی حالت میں وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی ایک پرانی سہیلی کے بتائے ہوئے ایک ورکنگ وومن ہاسٹل پہنچی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ وارڈن نے اسے اس حال میں دیکھ کر پہلے تو انکار کیا، لیکن نادیہ اس کے پیروں میں گری اور رو رو کر اپنی بپتا سنانے پر اسے ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ دے دیا گیا۔ سنو لڑکی، یہاں رہنا ہے تو اپنی حقیقت چھپانی ہوگی۔ یہاں طلاق یافتہ اور حاملہ عورتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ وارڈن نے اسے خبردار کیا۔ نادیہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ حمل کو 3 ماہ ہو چکے تھے، لیکن شدید کمزوری اور فاقوں کی وجہ سے اس کا وجود اب بھی دبلا پتلا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شناخت چھپائے گی، نوکری ڈھونڈے گی اور اپنے بچے کے لیے ایک نئی زندگی شروع کرے گی۔ یادوں کا سلسلہ ٹوٹا تو نادیہ نے خود کو احمد کمال کے آفس کی عمارت سے دور ایک بس اسٹاپ پر پایا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، لیکن اندر کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ ماضی میں زبیر نے نکالا تھا، آج احمد کمال کی نظروں نے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ مرد بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن ایک عورت کی بے بسی کی داستان ہمیشہ وہی رہتی ہے۔ اس نے اپنا بیگ سنبھالا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اس ہاسٹل سے بھی نکلنا ہوگا، کیونکہ وہاں بھی احمد کمال کے نام کی رسوائی پہنچ چکی ہوگی۔ وہ ایک بار پھر اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں 6 ماہ پہلے تھی، تنہا، بے گھر اور ایک معصوم جان کی محافظ۔ احمد کمال کا آفس آج ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ نادیہ کے جانے کے بعد بھی فضا میں تناؤ کم نہیں ہوا تھا۔ احمد اپنے کیبن میں سر تھامے بیٹھا تھا جب اچانک دروازہ کسی دستک کے بغیر کھلا اور بیگم ثریا غصے میں تل ملاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں وہ مہنگا اسمارٹ فون تھا جس پر شاید کسی ہمدرد نے آفس کی اڑتی ہوئی خبریں پہنچا دی تھی۔ احمد، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ بیگم ثریا کی آواز کی گونج نے باہر بیٹھے عملے کو بھی ساکت کر دیا۔ احمد ہڑبڑا کر اٹھا۔ امی، آپ اس وقت یہاں؟ میں یہاں نہ آتی تو کیا کرتی؟ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہاری وہ سیکرٹری، وہ لڑکی کہاں ہے؟ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ تم اس کے گناہ میں شریک ہو۔ بیگم ثریا نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تمہارے والد کی عزت، اس خاندان کا نام سب مٹی میں ملا دیا تم نے۔ امی، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ احمد نے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے۔ سب جھوٹ ہے۔ وہ لڑکی کلائنٹ کے سامنے بے ہوش ہوئی، میں اسے ہسپتال لے گیا، وہاں اس نے بدنامی کے ڈر سے میرا نام لکھوا دیا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے تو وہ اب تک تمہارے دفتر میں کیا کر رہی ہے؟ بیگم ثریا کا پارا کم نہ ہوا۔ اگر تم سچے ہو تو اس گناہ کا کفارہ ادا کرو، یا تو اس لڑکی کو ابھی کے ابھی نوکری سے نکالو اور دھکے دے کر باہر کرو، یا پھر اگر واقعی وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے تو… ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تو پھر مجھے بتاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ وہ جادوگرنی ہے کون۔ وہ جا چکی ہے امی، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ احمد نے نحیف آواز میں کہا۔ استعفیٰ کافی نہیں ہے احمد، مجھے اس سے ملنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے نام کا سہارا لے کر کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ بیگم ثریا یہ کہہ کر مڑی اور نادیہ کے ڈیسک کی طرف بڑھی۔ نادیہ بھی اپنا سامان سمیٹ ہی رہی تھی کہ بیگم ثریا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نادیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک روبدار خاتون جن کی آنکھوں میں حقارت کی آگ تھی۔ تو تم ہو نادیہ؟ بیگم ثریا کا لہجہ کاٹدار تھا۔ بڑی معصوم صورت پائی ہے تم نے، لیکن صورت کے پیچھے جو تم نے جال بچھا رکھا ہے وہ میں خوب سمجھتی ہوں۔ میرے بیٹے کا نام استعمال کر کے تم کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ دولت، شہرت، یا اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک اونچا نام؟ نادیہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ طلاق یافتہ ہے، یہ بچہ اس کے نکاح کا ثمر ہے، لیکن بیگم ثریا کی زبان نشتر کی طرح اس کے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ بیگم ثریا نے اس کا تھوڑی سے چہرہ اوپر کیا۔ احمد کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو تم نے ہسپتال میں اس کا نام کیوں لیا؟ جواب دو۔ نادیہ نے بولنے کی کوشش کی۔ بیگم صاحبہ، میں… لیکن الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں مامی کلثوم کا ظلم، زبیر کی طلاق اور احمد کی نفرت انگیز نظریں ایک فلم کی طرح گھوم گئیں۔ وہ ہمت ہار گئی۔ وہ اپنی صفائی دینے کے بجائے زور زور سے رو پڑی۔ اس کے سسکیوں بھرے رونے نے بیگم ثریا کو متاثر کرنے کے بجائے مزید شک میں ڈال دیا۔ رونا دھونا بند کرو، یہ مکر و فریب مجھ پر نہیں چلے گا۔ بیگم ثریا نے نفرت سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ تمہارا یہ رونا تمہارے جرم کی گواہی دے رہا ہے۔ احمد، اسے ابھی کے ابھی یہاں سے نکالو۔ نادیہ اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ بیگم ثریا نے احمد کی طرف مڑ کر کہا، دیکھ لیا، خاموشی اور آنسو گناہگاروں کا آخری ہتھیار ہوتے ہیں، اسے کبھی معاف مت کرنا احمد۔ بیگم ثریا کے لہجے میں صفاقی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ احمد کمال اپنے کیبن میں بیٹھا تھا، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے لگا کہ صرف استعفیٰ کافی نہیں ہے، اسے نادیہ سے اسٹیمپ پیپر پر سائن کروانے چاہیے جن پر وہ دستخط کرے کہ اس کا احمد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا نادیہ کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی ہاسٹل کے گیٹ پر رکی، اسے باہر لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نکل جاؤ یہاں سے، ہمیں یہاں گندگی نہیں پھیلانی۔
ایک ادھیڑ عمر خاتون جو ہاسٹل کی وارڈن تھی نادیہ کا سامان سڑک پر پھینک رہی تھی۔ نادیہ سڑک پر کھڑی التجا کر رہی تھی، میڈم خدا کے لیے ایسا نہ کریں، رات ہونے والی ہے، میں کہاں جاؤں گی، میں بے گناہ ہوں۔ بے گناہ؟ وارڈن نے ایک کاغذ ہوا میں لہرایا۔ آفس سے کسی نے فون کر کے سب بتا دیا ہے، تم یہاں چھپ کر اپنا حمل پال رہی تھی، اور وہ بھی ایک نامور بزنس مین کا نام لگا کر۔ ہمیں اپنی ساکھ پیاری ہے، تم جیسی بدکردار عورتوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی لمحے آسمان سے بوندیں گرنا شروع ہو گئیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تیز بارش میں بدل گئیں۔ نادیہ بارش میں بھیگ رہی تھی، اس کا ٹوٹا ہوا اٹیچی کیس سڑک کے کیچڑ میں پڑا تھا۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بارش کی بوندوں سے اپنے بچے کو بچا رہی ہو۔ احمد کمال یہ سب اپنی گاڑی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ اچانک ایک عجیب سی اذیت میں بدل گیا۔ وارڈن نے نادیہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ سڑک پر گرتے گرتے بچی۔ جاؤ اپنے صاحب کے پاس جاؤ، جس کا نام جپتی پھرتی ہو۔ احمد اب مزید گاڑی میں نہ بیٹھ سکا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ بارش اسے بھی بھگو رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ نادیہ کے قریب پہنچا، جو اب سڑک کے کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نادیہ، احمد کی آواز میں محسوس کی جانے والی نرمی تھی۔ نادیہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بھیگ کر سفید پڑ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر نادیہ نے اپنا سامان سمیٹنے کی ناکام کوشش کی۔ سر، میں جا رہی ہوں، پلیز مجھے اب مزید ذلیل نہ کریں۔ میں مر جاؤں گی لیکن اب آپ کا نام نہیں لوں گی۔ احمد کو ایک دم شدت سے احساس ہوا کہ یہ لڑکی کسی دلدل کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اسے اس دلدل میں دھکیلنے والا وہ خود ہے۔ اس کی انا، اس کی ڈیل، اس کی بدگمانی نے ایک ایسی عورت کی زندگی اجیرن کر دی تھی جو پہلے ہی زمانے کی ٹھکرائی ہوئی تھی۔ وارڈن نے احمد کو دیکھ کر لہجہ بدلا۔ دیکھیں سر، ہم نے اسے نکال دیا ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کا نام خراب نہیں ہوگا۔ احمد نے وارڈن کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر وہ نادیہ کی طرف مڑا اور جھک کر اس کا سامان اٹھانے لگا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نادیہ نے حیرت اور ڈر سے پوچھا۔ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ احمد کی آواز بارش کے شور میں مدھم لیکن پرعزم تھی۔ اس نے نادیہ کا بازو تھاما اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ تم اس دلدل میں میری وجہ سے آئی ہو نادیہ، اور اب یہاں سے نکالنا بھی میرا فرض ہے۔ لیکن سر، دنیا کیا کہے گی؟ آپ کی والدہ؟ نادیہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ احمد نے اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، دنیا تو تب بھی بول رہی تھی جب تم بے گناہ تھیں، اب انہیں بولنے دو، کیونکہ اب ان کے پاس بولنے کی ایک حقیقی وجہ ہوگی۔ اس نے نادیہ کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بارش اب بھی تیز تھی، لیکن احمد کمال کے اندر کا طوفان تھم چکا تھا۔ اسے اب اپنی ڈیل کے کینسل ہونے کا غم نہیں تھا، اسے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اس نے ایک انسان کو پہچاننے میں اتنی دیر کر دی۔ وہ جان گیا تھا کہ نادیہ کا سچ جتنا بھی تلخ ہو، وہ اس کے جھوٹے غرور سے کہیں زیادہ مقدس ہے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اندھیری سڑک پر روشنی بکھیرتی ہوئی نکل گئی۔ نادیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بارش کا یہ پانی شاید اس کے دامن پر لگی تہمتوں کو دھو رہا ہے۔ احمد نے خاموشی سے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا تاکہ نادیہ کو سردی نہ لگے۔ ایک چھوٹے سے عمل نے نادیہ کے دل میں ایک نئی امید پیدا کر دی۔ شاید ہر مرد زبیر جیسا نہیں ہوتا۔ شہر کے ہنگاموں اور تانوں سے دور احمد کمال کی گاڑی ایک خاموش اور سرسبز علاقے میں واقع اس کے نجی فارم ہاؤس کے آہنی دروازے کے سامنے رکی۔ بارش اب تھم چکی تھی، لیکن رات کی خنکی اور تاریکی بڑھ گئی تھی۔ احمد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نادیہ کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ نادیہ کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ خوف زدہ پرندے کی طرح کانپ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے پرانے ملازم بابا رحیم نے دروازہ کھولا اور حیرت سے اپنے صاحب کو ایک نیم بے ہوش لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ بابا، گیسٹ روم تیار کریں اور ہیٹر آن کر دیں، جلدی، احمد نے تحکمانہ مگر فکر مند لہجے میں کہا۔ اگلے چند دن نادیہ کے لیے کسی خواب کی طرح تھے۔ فارم ہاؤس کا پرسکون ماحول اس کی بکھری ہوئی روح کے لیے مرہم ثابت ہو رہا تھا، لیکن اس کے جسم نے طویل عرصے کی فاقہ کشی اور ذہنی دباؤ کے بعد بالآخر ہار مان لی تھی۔ 5ویں ماہ کے حمل کی پیچیدگیاں شدت اختیار کر گئیں۔ اسے اکثر پیٹ میں شدید درد اٹھتا اور کمزوری اس قدر بڑھ گئی کہ اس کا بستر سے اٹھنا محال ہو گیا۔ ایک مشہور ماہر امراض نسواں کو رازداری کے ساتھ فارم ہاؤس بلوایا گیا، جس نے نادیہ کو مکمل بیڈ ریسٹ اور سخت احتیاط کا مشورہ دیا۔ اب احمد کمال کی زندگی کا محور صرف وہ لڑکی بن چکی تھی جسے اس نے کبھی اپنے آفس سے دھکے دے کر نکالنا چاہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نادیہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا۔ احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں تازہ کٹے ہوئے پھل، کچھ دوائیں اور ایک گلاس جوس تھا۔ نادیہ نے آہٹ پر آنکھیں کھولی اور ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو، احمد نے نرمی سے اسے ٹوکا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے تمہیں ہلنے سے بھی منع کیا ہے۔ نادیہ نے شرمندگی اور ہچکچاہٹ سے نظریں جھکا لیں۔ سر، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بابا رحیم کر لیتے، آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد نے ایک سیب کی پھانک اٹھائی اور نادیہ کی طرف بڑھائی۔ بابا رحیم دوائی کا وقت بھول جاتے ہیں اور تم پھل کھانے میں نخرے کرتی ہو، چپ چاپ اسے کھاؤ۔
تمہارے اندر 2 قدم چلنے کی جان نہیں ہے اور تم نے اس معصوم جان کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے۔ نادیہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سیب لیا۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، میں ٹھیک ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ احمد کے ہاتھ جو دوائی نکال رہے تھے ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے گہری نظروں سے نادیہ کو دیکھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو جب تک تم اور یہ بچہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو جاتے۔ یہ فارم ہاؤس تمہارا گھر ہے، اب یہ دوائی کھاؤ۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا حق اور اپنائیت تھی جس نے نادیہ کے اندر ایک انجانے سکون کی لہر دوڑا دی۔ رات کے پچھلے پہر فارم ہاؤس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ اچانک نادیہ کے کمرے سے ایک دلدوز چیخ ابھری۔ احمد جو اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا بے اختیار نادیہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں نادیہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دے کر شدت سے رو رہی تھی۔ وہ کسی ڈراؤنے خواب کے زیر اثر تھی اور مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے مت مارے زبیر، خدا کے لیے میرا بچہ مر جائے گا، مجھے مت نکالیں بارش میں۔ احمد کمال کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نادیہ، نادیہ آنکھیں کھولو، یہاں کوئی نہیں ہے، تم محفوظ ہو۔ نادیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ احمد کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ غیر ارادی عمل تھا، ایک خوفزدہ انسان کا پناہ کی تلاش کا عمل۔ احمد ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کے ہاتھ ہولے سے نادیہ کی کمر پر آ گئے، اسے تسلی دیتے ہوئے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں نادیہ کے خوف کو محسوس کر سکتی تھیں۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ نادیہ؟ احمد نے نرمی سے اسے خود سے تھوڑا سا الگ کیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آج تمہیں مجھے سب بتانا ہوگا، یہ زبیر کون ہے؟ نادیہ نے سسکیاں لیتے ہوئے ٹھوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے ماضی کے اوراق پلٹنا شروع کیے۔ اس نے احمد کو مامی کلثوم کے طعنوں، زبیر کے جوئے روز رات کی مار پیٹ اور اس طوفانی رات کی ہولناکی کے بارے میں بتایا جب زبیر نے نشے میں دھت ہو کر اسے 3 بار وہ بھیانک لفظ کہا اور اسے گھر سے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا سر، نادیہ روتے ہوئے بولی۔ میرا واحد قصور یہ تھا کہ میں یتیم تھی، اس نے مجھے کوڑے کی طرح باہر پھینک دیا۔ میں ہاسٹل میں چھپ چھپ کر رہ رہی تھی کیونکہ یہ معاشرہ طلاق یافتہ عورت کو جینے نہیں دیتا، اور پھر وہ دن آ گیا جب کلینک میں آپ نے… وہ روتے روتے خاموش ہو گئی۔ احمد کمال پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچی ہوئی تھیں کہ پوریں سفید پڑ گئی تھیں۔ اسے اپنے اندر ایک لاوا ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے زبیر پر جتنا غصہ آ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ نفرت اسے اپنے آپ سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے کلینک میں نادیہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا تھا، کیسے اس نے آفس میں اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس عورت کو مزید روندا تھا جو پہلے ہی زمانے کے پیروں تلے کچلی جا چکی تھی۔ کمرے میں نادیہ کی سسکیوں کی آواز تھی۔ احمد نے ایک لمبی سانس لی اور بیڈ کے کنارے نادیہ کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نمی تھی جو اس مغرور بزنس مین کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نادیہ کے چہرے پر بکھرے ہوئے الجھے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی حرارت اور احترام تھا۔ نادیہ نے حیرت سے نظریں اٹھائیں، وہ احمد کے چہرے پر پھیلی ندامت اور شفقت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مجھے معاف کر دو نادیہ۔ احمد کی آواز بھاری اور لرزتی ہوئی تھی۔ اس نے نادیہ کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میں ایک مغرور اور خود غرض انسان تھا جو صرف اپنے نام اور بزنس کی فکر کرتا تھا۔ میں نے کبھی تمہاری آنکھوں میں چھپا ہوا وہ خوف اور وہ درد دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی جو تم اتنے عرصے سے اکیلے سہ رہی تھی۔ نادیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ نہیں سر، آپ ایسا مت کہیں، آپ نے تو مجھے پناہ دی ہے۔ لیکن احمد نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت ہلکی سی مضبوط کر لی، اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے۔ اس نظر میں وہ جادو تھا جس نے نادیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیں۔ میں نے تمہیں پناہ نہیں دی نادیہ، میں نے تمہارے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ احمد نے جھک کر اپنے ماتھے کو نادیہ کے ہاتھوں سے لگا لیا۔ یہ احمد کمال کے غرور کی مکمل شکست تھی۔ جب ہاسٹل کے باہر میں نے تمہیں بارش میں بھیگتے اور روتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس ظالم معاشرے کا ہی ایک حصہ بن گیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے سر اٹھایا اور نادیہ کی نم آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس نے نرمی سے نادیہ کے رخسار پر گرا ہوا ایک آنسو صاف کیا۔ اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں نادیہ، وہ ایک اکیلی عورت اور بغیر باپ کے بچے کو سنسار کر دیتے ہیں۔ وہ قدم قدم پر اس معصوم کی ولدیت پوچھیں گے۔ میں تمہیں اور تمہارے بچے کو اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ نادیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ تو پھر میں کیا کروں گی؟ احمد ذرا سا اور قریب ہوا۔ اس کی آواز میں گہری رومانوی چاشنی گھل گئی۔ تم کچھ نہیں کرو گی، اب جو کروں گا میں کروں گا۔ میں تمہارے اس بچے کو اپنا نام دوں گا نادیہ، کل ہم نکاح کریں گے۔ نادیہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ نکاح؟ سر، آپ مجھ پر رحم کھا کر اپنی زندگی برباد مت کریں، آپ مجھ جیسی ایک ٹوٹی ہوئی… احمد نے نرمی سے اپنی انگلی نادیہ کے کانپتے ہوئے لبوں پر رکھ دی۔ یہ رحم نہیں ہے نادیہ،
یہ میرا فیصلہ ہے اور شاید میرے گناہوں کا کفارہ۔ تم کوئی ٹوٹی ہوئی چیز نہیں ہو، تم وہ عورت ہو جس نے طوفانوں کا مقابلہ اکیلے کیا ہے، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں تمہارا شوہر بنوں گا اور اس بچے کا باپ۔ دنیا کو جو بکواس کرنی ہے کرنے دو، اب احمد کمال تمہاری ڈھال بنے گا۔ نادیہ کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے آنسو ایک ساتھ چھلک پڑے۔ اس نے بے اختیار اپنا سر احمد کے کندھے پر رکھ دیا۔ احمد نے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں اسے سمیٹ لیا۔ کمرے میں اب کوئی خوف کی پرچھائی نہیں تھی۔ احمد کی باہوں کے اس گرم اور محفوظ حصار میں نادیہ کو پہلی بار یہ یقین ہو چلا تھا کہ اس کی زندگی کی طوفانی رات بالآخر گزر چکی ہے اور اب ایک خوبصورت اور روشن صبح نے اس کی دہلیز پر دستک دے دی ہے۔ احمد کی قربت اور اس کا وعدہ دونوں نے نادیہ کے ویران دل میں محبت کی ایک نئی اور میٹھی کونپل کھلا دی تھی۔ فارم ہاؤس کا وسیع اور سرسبز لان آج ایک انتہائی سادہ لیکن پورے وقار تقریب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفید موتیا اور سرخ گلابوں کی لڑیوں سے ایک چھوٹا سا حصہ سجایا گیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ نادیہ نے احمد کا لا کر دیا ہوا ہلکے گلابی رنگ کا شاندار لیکن سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی کوئی تہ نہیں تھی، لیکن ایک انجانے سکون اور تحفظ کے احساس نے اس کی زرد رنگت کو ایک قدرتی اور دلکش روپ دے دیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کی جان کا دشمن بن چکا تھا آج وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سائبان بننے جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ سے ایک کالی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی رکی تو احمد کمال جو سیاہ شلوار قمیض اور میچنگ واسکٹ میں ملبوس انتہائی وجیح لگ رہا تھا تیزی سے آگے بڑھا۔ نادیہ کی دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ گاڑی سے جو شخصیت باہر نکلی وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد کی والدہ تھی۔ بیگم ثریا کو دیکھتے ہی نادیہ کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ اس نکاح کو رکوانے آئی ہیں۔ احمد بھی چوکنا ہو کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے کسی بھی حملے سے نادیہ کو بچانے کے لیے تیار ہو۔ امی، آپ یہاں؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ… احمد کی بات ابھی ادھوری تھی کہ بیگم ثریا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ بیگم ثریا کی آنکھوں میں آج وہ رونت اور غصہ نہیں تھا جو نادیہ نے آفس میں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری نمی اور پچھتاوا تھا۔ وہ احمد کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا نادیہ کی طرف بڑھی۔ نادیہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نادیہ، بیگم ثریا کی آواز بھاری تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر نادیہ کے چہرے کو تھام لیا۔ احمد نے رات مجھے تمہارے ماضی کا ہر وہ سچ بتا دیا جو تم دنیا سے چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس زبیر کی درندگی اور تمہاری بے گناہی کا سن کر میری رات بھر آنکھ نہیں لگی۔ میں کس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ ایک مظلوم بیٹی پر تہمت لگاتی رہی۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بیگم صاحبہ نہیں۔ بیگم ثریا نے اسے ٹوکا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے ماں کہو بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے انہیں مزید کریدا۔ لیکن آج میں یہاں تمہاری راہ میں رکاوٹ بننے نہیں بلکہ اپنی بہو کو وہ عزت اور مقام دینے آئی ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ نادیہ بیگم ثریا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ وہ آنسو تھے جو اس نے برسوں اپنے اندر قید رکھے تھے۔ احمد کچھ فاصلے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ بیگم ثریا نے خود اپنے ہاتھوں سے نادیہ کے سر پر سرخ دوپٹہ اڑایا اور اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ احمد ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ فضا میں ایک پاکیزگی اور تقدس کا احساس پھیل گیا۔ نادیہ بنت عبداللہ، کیا آپ کو احمد کمال ولد کمال حسن حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز گونجی۔ نادیہ نے دھیرے سے سر اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کی نظروں میں اس کے لیے ایک ایسا وعدہ تھا جس میں کائنات کا ہر تحفظ سمٹا ہوا تھا۔ نادیہ نے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے ہوئے ایک مضبوط لیکن مدھم آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ ادا ہونے کے بعد قاضی صاحب نے احمد کی طرف رخ کیا۔ احمد کمال، کیا آپ کو نادیہ بنت عبداللہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گہری اور محبت بھری آواز میں جواب دیا، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ بیگم ثریا نے آگے بڑھ کر نادیہ کا ماتھا چوما اور احمد کو گلے لگایا۔ میری جان اب سکون میں ہے احمد، اس بچی کو کبھی رونے مت دینا ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، امی اب اس کی آنکھوں میں آنسو میری موت کی صورت میں ہی آئے گا۔ نادیہ نے بے اختیار احمد کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جس پر بیگم ثریا مسکرا دی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ فارم ہاؤس کے ماسٹر بیڈ روم کو تازہ پھولوں اور سینٹڈ کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ کھڑکی سے چاند کی مدھم دودھیا روشنی اندر آ رہی تھی جو کمرے کے رومانوی ماحول میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ نادیہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ ماضی کے خوفناک سایہ اور آج کی اس خوبصورت حقیقت کے درمیان کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ نادیہ سہم کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگی لیکن احمد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ تم بھول گئی ہو کہ ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا کہا ہے۔ احمد کا لہجہ انتہائی نرم اور شرارت آمیز تھا۔
اس نے نادیہ کو واپس بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نادیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ان کی پشت پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ اس لمس کی حدت سے نادیہ کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی جھرجھری دوڑ گئی۔ احمد، نادیہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ آج مجھے جی بھر کے دیکھنے دو نادیہ۔ احمد کی آواز میں بلا کی چاشنی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ آج کے دن کا میں نے کس قدر شدت سے انتظار کیا ہے۔ تم میری وہ خوش قسمتی ہو جسے میں نے شروع میں ٹھکرانے کی بے وقوفی کی تھی۔ نادیہ نے اپنی نم آنکھوں سے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں زندگی بھر اس کا قرض نہیں اتار سکتی۔ آپ نے میرے بچے کو اپنا نام دیا، مجھے عزت دی۔ احمد نے نادیہ کے لبوں پر انگلی رکھ دی، پھر وہ اٹھ کر نادیہ کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ نادیہ کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اسے اپنے سینے کے قریب کر لیا۔ نادیہ نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر آ گئی ہو۔ احسان میں نے نہیں، تم نے مجھ پر کیا ہے نادیہ۔ احمد نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم نے میری روکھی اور بے رنگ زندگی کو ایک معنی دے دیا ہے، اور جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے۔ احمد نے اپنا دوسرا ہاتھ نرمی سے نادیہ کے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھا۔ نادیہ نے چونک کر احمد کو دیکھا، لیکن احمد کی آنکھوں میں صرف اور صرف بے پناہ محبت تھی۔ یہ میرا بچہ ہے، احمد نے پورے یقین سے کہا۔ اس میں میرا خون نہیں تو کیا ہوا؟ اس کی دھڑکنیں تو میری نادیہ کی مرہون منت ہیں۔ آج سے اس کی ہر مسکراہٹ، اس کی ہر تکلیف میری ہے۔ یہ احمد کمال کی اولاد کہلائے گا اور مجھے اس پر فخر ہوگا۔ یہ سن کر نادیہ کے سب بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ احمد کے سینے سے لگ کر رونے لگی، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس بے پناہ خوشی کے تھے جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ احمد نے اسے خود سے قدرے الگ کیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ آج کے بعد یہ موتی ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے نادیہ کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ نادیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ احمد نے اس کی پیشانی پر ایک طویل عقیدت بھرا بوسہ دیا، پھر اس کے لب نادیہ کے رخساروں سے ہوتے ہوئے اس کے کانوں کے قریب پہنچے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں نادیہ، تمہارے دکھ سے، تمہاری خاموشی سے، تمہارے وجود سے۔ میری ہر سانس اب تمہاری امانت ہے۔ نادیہ نے احمد کے کالر کو مٹھی میں بھینچ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے احمد، بہت محبت۔ اس کی سرگوشی احمد کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت موسیقی تھی۔ احمد نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں کے محفوظ حصار میں سمیٹ لیا۔ چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ طوفان سے گزرنے والی نادیہ کی کشتی کو بالآخر محبت اور تحفظ کا وہ ساحل مل گیا تھا جہاں سے اب آگے صرف خوشیوں کا سفر تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن ان کی دھڑکنیں ایک ہی ردھم میں دھڑکتی ہوئی ایک نئی خوبصورت زندگی کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ کہانی اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ معاشرہ اکثر سچ جانے بغیر عورت کے کردار پر فیصلہ سنا دیتا ہے، جبکہ اصل مجرم خاموشی سے بچ نکلتے ہیں۔ نادیہ کا کردار صبر، عزت نفس اور ماں کی مضبوطی کی علامت ہے جس نے ظلم سہ کر بھی ہار نہیں مانی، جبکہ احمد کمال ابتدا میں غرور، بدگمانی اور طبقاتی تکبر کا نمائندہ دکھائی دیتا ہے، مگر بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر کے بدلنے کا حوصلہ بھی دکھاتا ہے، جو اس کے کردار کا مثبت پہلو ہے۔ منفی کرداروں میں زبیر، وارڈن اور وہ لوگ شامل ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو تماشا بناتے ہیں، جبکہ بیگم ثریا یہ سبق دیتی ہیں کہ سچ جاننے کے بعد انسان کو ضد نہیں بلکہ اصلاح کا راستہ اپنانا چاہیے۔ کہانی کا خوبصورت پیغام یہ ہے کہ کسی کی خاموشی کو جرم، آنسوؤں کو چالاکی اور مجبور انسان کو کمزور نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہر شخص اپنے اندر ایک انکہی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ عزت دینا، سچ جانا اور وقت پر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل انسانیت ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک نرم رویہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی پوری دنیا دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔